بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی قدر، پچھلے درس میں ہم نے سورہ یوسف کی تفسیر ہم نے شروع کی ہے اور اس تعلق سے کچھ باتیں ہم نے رکھی تھی، جن میں سے درس کا زیادہ تر وقت وہ الف لام را یعنی حروف مقطعات کی تفسیر میں ہی گیا تھا، اور کسی قدر تفصیل سے ہم نے ایک الگ دوسرے نقطہ نگاہ سے، دوسرے زاویے سے ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ یہ ایک طرح سے صحیح حقیقت تو اس کی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن جتنا کچھ بھی غور اور تدبر کے نتیجے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے کوڈ ورڈز ہیں اور ان کو بس اللہ ہی ڈی کوڈ کرتا ہے، لیکن جب یہ کوڈز جو ہیں، یہ حروف کھلتے ہیں، ڈی کوڈ ہوتے ہیں، تو پھر پوری کتابیں اور صحیفے بنتے ہیں، اور ہر حرف کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے یہ بس اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کے بہت سے شواہد جو ہیں وہ ہمیں قرآن کی ان تمام صورتوں میں ملتے ہیں کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں. حروف مقطعات کے تعلق سے ہم نے ایک یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد حامی، تقریباً ہر جگہ ہی وہاں پر الکتاب کے الفاظ موجود ہیں. اور پچھلے درس میں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ الکتاب اس کتاب کو بھی کہتے ہیں جس کو ہم قرآن حکیم کہہ رہے ہیں، یا جس کو ہم تورات کہتے ہیں، یا جس کو ہم انجیل یا زبور کہتے ہیں. یہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن میں سے 4 بہت مشہور کتابیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کو بھی ہم الکتاب کہتے ہیں. لیکن الکتاب جو ہے وہ ایک بڑا لفظ ہے، اور یہ جو آیات ہیں قرآنی اور یہ جو آسمانی کتابیں ہیں یہ اس الکتاب کا حصہ ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ خود قرآن حکیم کی آیات میں موجود ہے. اس سلسلے میں کچھ استثناءات ہیں، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ سورہ یاسین میں بھی حروف مقطعات آتے ہیں، تو یاسین کے بعد الکتاب کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ القرآن کے الفاظ ہیں، یاسین والقرآن الحکیم. اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی حروف مقطعات ہیں، لیکن اس کے بعد الکتاب کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ القرآن کے الفاظ ہیں. تو اس میں ہماری تحقیق یہ ہے، اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر جو حروف مقطعات ہیں ان سے مراد جناب رسول اللہ کی ذات گرامی ہے،
اور ان حروف مقطعات سے مراد الکتاب کے الفاظ نہیں ہیں کہ جہاں سے قرآن حکیم آیا ہے، یا جس کو ہم وہ الکتاب جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، یا جس کو ہم ام الکتاب کہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بعض ہماری وہ علمی شخصیات کے جن کو ہم نے بہت زیادہ نیگلیکٹ کیا ہے اور ان کو اہل علم میں بھی شمار نہیں کیا ہے، انہوں نے بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو بڑے اہل علم کے یہاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال نے کیا خوب قرآن حکیم کو سمجھا ہے اور کیسی اللہ نے ان کو بصیرت عطا کی تھی، یہ میں ان کے والد کی دعا بھی تھی ان کے ساتھ اور نصیحت بھی تھی ان کو کہ اقبال قرآن حکیم ایسے پڑھا کرو کہ جیسے خود تمہارے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہو۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنا وہ شعرا آفاق شعر کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا گشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ضمیر پہ قرآن کا نزول ہونا چاہیے، تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خود قرآن پہ غور نہیں کریں گے تو امام راضی اور صاحب کشاف بھی بند گروہ کو نہیں کھول سکتے، گانٹھیں نہیں کھل سکتی ہیں، اخفال اور تالے دلوں پر پڑے رہیں گے۔ تو علامہ اقبال نے ایک شعر اور کہا ہے کہ جس میں یہ جو ہماری بحث حروف مقطعات کی ہے اس کو بہت حد تک آسان بھی کر دیا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو انہوں نے بھی یاسین اور طٰہٰ سے مراد جناب رسول اللہ کی ذات کو لیا ہے۔ اور یوں بھی اگر یاسین اور طٰہٰ دونوں صورتوں کو ہم پڑھیں تو ان کا جو فحوائے کلام ہے، ان کا جو انداز ہے صورتوں کا، اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یاسین کہہ کر کے جناب رسول اللہ کو پکارا گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اور طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ایسے جیسے کسی کا نام ہو کہ طٰہٰ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم خود کو مشقت میں ڈال لو۔ ما انزلنا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، جو بھی ڈرے گا نصیحت حاصل کرے گا، تو نصیحت جو بھی خشیت رکھے گا اس کے لیے نصیحت ہے۔ تو وہاں انداز بھی یہ کہ گویا طٰہٰ کہہ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ چونکہ قرآن کا تعلق جو ہے وہ اس کتاب سے ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، باقی جو کتابیں ہیں جو الکتاب کا حصہ ہیں وہ دوسرے انبیاء کرام پر نازل ہوئی، لیکن جب القرآن کی بات ہوئی تو پھر وہاں پر یاسین اور طٰہٰ جو ہے وہ جناب رسول اللہ کو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی الکتاب کے الفاظ ہیں یہ انہی آیات کا حصہ ہیں جس کو ہم ام الکتاب کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ پر الکتاب کے الفاظ مذکور ہیں حروف مقطعات کے بعد، اور صرف یہ دو استثناءات تھے، دو ایکسیپشن تھے، یاسین اور طٰہٰ۔ تو یہاں پر چونکہ خطاب جو ہے وہ جناب رسول اللہ سے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہاں پر القرآن کے الفاظ موجود ہے، تو پھر ان کا مخاطب، ان حروف مقطعات کا مخاطب جو ہے وہ جناب رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور علامہ اقبال کی ذہانت اور علمی مقام دیکھیے کہ بعد کے لوگ جب تحقیق کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں تو یہ تحقیق ساری ان کے ایک لفظ اور ان کے شعر کے ایک مصرعے کے اندر یہ بات موجود رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم نے اقبال کا شعر پڑھا اور پھر اپنی تحقیق کی بنیاد اس شعر پر رکھی، بلکہ پہلے تحقیق ہوئی اور پھر اقبال کی شاعری پڑھی تو ان کے شعر میں یہ بات پہلے سے موجود پائی۔ تو اس میں بہت اور کچھ کہا جا سکتا ہے حروف مقطعات کے تعلق سے، لیکن ہمیں اپنی ان آیات کی تفسیر کو نہ
بہت مختصر رکھنا ہے، اور ورنہ بہت ہی زیادہ طویل ہمیں اس کو لے جانا ہے۔ لہٰذا اگلی آیات کا ترجمہ ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ پچھلی بار یہ آیت ہو چکی تھی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر آگے ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس کتاب کو قرآنا عربیا، عربی قرآن بنا کر کے نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھ سکو، عقل سے کام لو۔ فہیمہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات ہمیں بتائی اور ہم سمجھ گئے اس کے بتانے سے، تو یہ فہیمہ ہوتا ہے۔ لیکن عقل یا عقیل وہاں پر پہنچتے ہیں کہ جب خود آپ کسی بات کو سمجھ جائیں اپنی عقل اور اپنی ذہانت کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو قرآن، عربی قرآن بنا کر کے اس لیے نازل کیا کہ شاید تم سمجھ جاؤ۔ اب یہ بات عربوں کے لیے، جو اہل زبان ہیں، ان کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عربی قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تاکہ وہ سمجھ جائیں، ان کی اپنی مادری زبان میں ہے۔ لیکن باقی دنیا اسلام کے لیے یہ کیا بات ہو گئی؟ ان کے لیے تو عربی میں نازل ہوتا یا کسی اور زبان میں نازل ہوتا، ایک ہی بات تھی۔ تو یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم عربی زبان کا علم حاصل کریں۔ متوسط درجے کا علم بھی اگر ہمیں عربی زبان کا آ جائے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے دروس تیار کیے ہیں کہ غیر علماء بھی قرآن حکیم سمجھ سکتے ہیں، اور ہم سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تو وہ سب جانتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ بھی جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی واحد ایسی زبان ہے کہ جس کے اندر بے پناہ وسعت ہے۔ کتنے ایسے مواقع ہیں، کتنی ایسی باتیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں کہ جن کو، اور کتنے ایسے آئیڈیاز، کتنے ایسے خیالات ہیں کہ جن کو صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ان کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں۔ وہ احساسات، وہ خیالات، دل کے ان احساسات کی، اور ما فی الصدور، جو اندر کی جو باتیں ہیں، جو سینے میں جو کھچڑی پک رہی ہے، جو خیالات کا ایک طوفان ہے، اس طوفان کو الفاظ کا جامہ پہنا دینا، الفاظ میں بیان کر دینا، یہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہوتا، آپ صرف محسوس اور فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ان احساسات کو یا ان ایکشنز کو، ان کاموں کو کہ جن کو صرف آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو الفاظ میں کہنا صرف عربی زبان میں ممکن ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مستقل عربی زبان کے دروس لینے پڑیں گے، عربی زبان کو پڑھنا پڑے گا، عربی شاعری کو پڑھنا پڑے گا، اور اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف قرآن حکیم کی ہی عربی اگر ہم سیکھیں اور اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کی جو تہداریاں ہیں، بہت ایسے مقام آتے ہیں عربی دروس جب ہم لیتے ہیں اس کے دوران کہ کتنی ایسی باتیں کہ جو ہم جو ہیں اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں یا کسی اور دوسری زبان میں ہم پورے ایک صفحے میں جس بات کو ہم کہہ پائیں گے وہ قرآن حکیم کے ایک لفظ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ بہت سے لوگ صرف کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ میں خزانے ہیں، لیکن کیا خزانے ہیں وہ بیان نہیں کر پاتے، لیکن ہم اپنے دروس میں یہ بتاتے بھی ہیں۔ مزید فی کے ابواب کی خاصیات ہوں یا جو ہے باب استفعال ہو یا باب افتعال ہو، باب تفاعل ہو، صرف مزید فی کے ابواب کو اگر ہم لیں تو اس میں ہر لفظ کے اندر اتنی تفصیلات، اتنے خزانے، اتنے تاثرات
اتنے زیادہ انفعالات جو ہیں وہ بیان کرنے کی صلاحیت ہے کہ باقی دوسری زبانوں میں ان الفاظ کو، ان خیالات کو ہم کئی صفحے میں بیان کر پائیں۔ تو یہ یقیناً واقعی ایک ایسی زبان تھی عربی زبان کی جس کو قرآن حکیم کے لیے اختیار کیا گیا، اس کا سیکھنا بھی آسان ہے، اور حقیقی معنوں میں جو بات اللہ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ صرف عربی زبان میں ہی کہی جا سکتی تھی، اسی کے اندر ہی اتنی وسعت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر کے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اب یہاں پر جیسے جیسے سورہ یوسف آگے جائے گی بہت سے کلمات ایسے آئیں گے جہاں پر میں اس موضوع کو بھی کھولوں گا، اور سورہ یوسف کے اندر ہی بہت سے ایسے الفاظ میں دکھاؤں گا کہ جن میں کتنی گہرائیاں اور تہداریاں ہیں وہ آپ کو صاف نظر آئیں گی، اور وہاں پر یہ موضوع پھر آئے گا کہ کیوں عربی میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، آخر ایسی کیا بات تھی، اور باقی زبانوں کو کیوں قرآن حکیم کی زبان کے لیے اختیار نہیں کیا گیا۔ آگے پھر شروع ہوتی ہے آیت کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین، فرمایا کہ ہم سناتے ہیں تم کو، نحن نقص علیک احسن القصص، بیسٹ آف دی اسٹوریز، بہترین قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں، احسن القصص، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کا صیغہ جب مضاف ہو تو پھر وہ افضلیت کے معنی دیتا ہے، تفضیل کے، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے وہ، بیسٹ آف دی اسٹوریز، قصوں میں سب سے اچھا قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ، یہ تو ہے ہی اپنے آپ میں ایک اچھا قصہ اور اچھی نصیحت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اچھا قصہ ہم سناتے ہیں تم کو۔ یہ بڑا کمال انداز ہے قرآن حکیم کا کہ وہ جب اس قصے کی اہمیت کو ذکر کر رہا ہے تو یہ انداز اپنا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور اچھا قصہ سناتے ہیں، جیسے کسی کو بہت اچھی چیزیں، انعامات مل جائیں اور پھر کہا جائے کہ یہ سب تمہیں تو اچھا سب کچھ ملا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا گفٹ اور ہم دیتے ہیں تمہیں، اور فرمایا گیا کہ کوئی کمپلیکیٹڈ، بہت کوئی پیچیدہ چیز نہیں دے رہے ہم تم کو، احسن القصص، کہانی سنا رہے ہیں جو قصہ بھی ہے، مزہ بھی ہے، اور قصے کی خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چونکہ بات جو ہے ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں ہوتی ہے، تو سننے والے کا انٹرسٹ، اس کی دلچسپی بھی آخر تک قائم رہتی ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو قصہ گو طویل بھی ہو تو بوریت نہیں ہوتی ہے، اس میں دلچسپی باقی رہتی ہے، جبکہ علمی باتیں کرنے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہ سست ہو جائے گا، یا بوریت کا شکار ہو جائے گا، یا دلچسپی کو اپنی قائم نہیں رکھ پائے گا، اس لیے کہ یہ تو دنیاوی کلام کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ علمی باتیں بہت زیادہ دیر تک نہیں سنی جا سکتی، بلکہ شاعری کے بارے میں، اچھی شاعری کے بارے میں پروفیسر رشید احمد صدیقی کا ایک قول میں نے سنا کسی سے، کہ انہوں نے کہیں پر لکھا ہے کہ اچھی شاعری کی تعریف یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ دیر تک نہیں سنا جا سکتا۔ تو یہ تو انسانی کلام کی بات ہے، قرآن حکیم کے بارے میں تو یہ بات اور زیادہ اپلائی ہوتی ہے، اور زیادہ قرآن حکیم کے بارے میں یہ بات صادق آتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو جب تک تمہارا دل لگے، اور جب اکتاہٹ ہونے لگے تو قرآن حکیم بند کر دو، جب تک پورے شرح صدر کے ساتھ، مکمل انبساط کے ساتھ قرآن حکیم تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھو۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ہم بہت اچھا قصہ تمہیں سنا رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں،
بڑے سمق آموز جو ہیں وہ واقعات ہیں اس میں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ سورہ یوسف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے حالات سے بہت موافق ہے، بہت مطابق حال ہے۔ اس قصے کے جو باریکیاں ہیں، تہداریاں ہیں، وہ ہماری اپنی زندگی سے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے، سماجی زندگی سے بہت ریلیونٹ ہیں۔ باقی علمی باتیں، ہائی لیول کی باتیں بہت ممکن ہے کہ ہمیں زندگی میں ان سے واسطہ نہ پڑتا ہو، لیکن یہ جو واقعہ ہے حضرت یوسف کا، ان کے بھائیوں کا، اور آپسی حسد کا، رسہ کشی کا، ان واقعات سے ہمیں روزمرہ واسطہ پڑتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، کہ جو ہمارے راستے کی رکاوٹ اور راہ کا روڑا بنتے ہیں۔ باقی دور کے لوگوں کو کہ جن سے آپ کا تعلق بہت دور کا ہے، آپ کے بہت اپنے سگے، اپنے گھر اور خاندان کے لوگ نہیں ہیں، ان دور کے لوگوں کو آپ سے کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں ہوتا ہے، نہ ان کو آپ سے بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، نہ وہ آپ کے آگے بڑھنے سے، آپ کی ترقی سے انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہی پریشانی جو ہے وہ دقتیں اپنے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے سماج کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو وہی باریکیاں ہیں جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں، اور ان کے حسد اور ان کی دشمنی کے دوران جو ہیں وہ واقعے میں ہمیں بہت گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور چونکہ یہ بہت موافق حال ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے ان باتوں کا تعلق ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھا قصہ ہے۔ جتنے قصے ہم نے قرآن حکیم میں نازل کیے ہیں، یا جو پورا قرآن ہم نے نازل کیا، اس میں یہ بیسٹ آف دی اسٹوریز، بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ کیسے پتہ لگا آپ کو یہ قصہ؟ ہم نے بتایا۔ تو یہ بڑا احسان ہے ہمارا تم پر، اس کے لیے تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ قرآن کی اس نعمت کا، اس احسان کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ اس سے پہلے تو ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس سے پہلے تو یقیناً تم غافلوں میں سے تھے۔ کتنے ہزار سال پہلے حضرت یعقوب آئے، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہوئے، ان کے بھائی ہوئے، پھر یہ قصہ پیش آیا، اور یہ قصہ کسی نے لکھا بھی نہیں تھا، کہیں محفوظ نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کون یعقوب تھے، کون یوسف تھے، کون ان کے بھائی تھے، کیا کیا قصہ پیش آیا تھا۔ اچھا، اگر قصہ پیش آیا بھی تھا تو انہوں نے کبھی اس راز کو کھولا ہی نہیں، تو یہ باریکیاں، یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی، کیسے وہ اپنے بھائی کو لے گئے، کیسے ان کو کنویں میں ڈالا، اور پھر کیا کیا پیش آیا، تمہیں تو نہیں معلوم تھا، ہم نے تمہیں بتایا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اب سے پہلے تم انجان تھے۔ اور یہ بڑا احسان عظیم ہے اللہ کی ذات کا کہ جو اس نے ہمیں یہ چیزیں قرآن حکیم کے واسطے سے بتائی، کہ انسانی تاریخ کی وہ باتیں جن میں ہمارے لیے بہت نصیحت ہو سکتی تھی، اور جنہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوا ہوگا، یہ قرآن حکیم آیا، اس نے، تاریخ نے بھی اس کو محفوظ نہیں کیا، ان واقعات کو، اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یا وہ وسائل نہیں تھے محفوظ رکھنے کے، یا وہ محفوظ نہیں رکھ پائے، یا انہوں نے اگر محفوظ بھی کیا ہوگا ان واقعات کو تو وہ صدیاں گزر گئی، کابرن عن کابرن، وہ آئے بھی منتقل ہوتی لیکن اس میں بہت زیادہ ملاوٹیں ہو گئیں، یا اکثر لوگ ان واقعات کو بھول ہی گئے کہ کبھی صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے یہ واقعات پیش آئے تھے اور ایسا کچھ ہوا تھا۔ لیکن یہ قرآن حکیم کا احسان ہے کہ ہم تو ان قصوں سے بالکل غافل تھے، اور اس نے ہمیں یہ واقعات بتائے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ اور یہ احسان جو ہے قرآن حکیم نے یہ بارہا اس کو یاد دلایا ہے جناب رسول اللہ کو، ان کے واسطے سے ہم سب کو بتایا ہے کہ تمہیں یہ واقعات معلوم نہیں تھے۔ سورۃ القصص میں حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد قرآن حکیم نے یہی فرمایا کہ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسیٰ الاجل الى موسیٰ الامر، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اذ قضینا الى موسیٰ الامر، اور مغربی جانب میں بجانب الغربی تم وہاں موجود تھوڑے ہی تھے، وما كنت من الشاہدین، تم وہاں پر موجود نہیں تھے، گواہ نہیں تھے کہ تم سب دیکھ رہے ہو، اور پھر تم نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام صحرا میں جا رہے تھے اور پھر انہوں نے آگ محسوس کی اور پھر وہ وہاں پر گئے اور وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اور مدین کا فرمایا وما كنت ثاویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا، تم وہاں موجود تھوڑی تھے مدین میں بھی ہماری آیات، ہمارا پیغام لوگوں کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، نہیں تھے۔ اور خود سورہ یوسف کے اخیر میں جب یہ قصہ ختم ہوا ہے تو وہاں پھر بتایا گیا کہ وہاں پر ذکر ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو بتا رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، تم ان کے پاس تھوڑی بیٹھے تھے۔ لدا لفظ میں اور موقع سے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ عربی زبان کا عندہ اور لدا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عندہ تو کہتے ہیں ہماری اردو میں کہ میرے پاس، لیکن لدا جب بولتے ہیں تو خاص پرسنل اندر کی بات ہے۔ ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں خاص پرسنل اپنی جانب سے رحمت عطا کر، تو لدا بہت خاص ہونے کو بولتے ہیں۔ فرمایا بالکل تم ان کے پاس تھوڑے بیٹھے تھے، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنا یہ سب معاملہ اس پہ اتفاق کیا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے یا کنویں میں ڈالیں گے اور ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہم یمکرون، اور وہ اپنا جو مکر کر رہے تھے تم وہاں پر موجود تھوڑے ہی تھے، یہ تو وہ غیب کی خبریں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ قصے اور نصیحت آموز سبق، یہ دروس جو ہم تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، یہ تم ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اب سے پہلے تک تم ان سب باتوں سے انجان تھے، ناواقف تھے، ہم نے تم کو بتایا ہے۔ تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 تک ہم پہنچے ہیں، اور اس میں جو کچھ باتیں اللہ نے الہام کی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم ان دروس میں تفسیر جو ہے وہ مروجہ تفاسیر سے ہٹ کر کے ہمیں قرآنی الفاظ سے کیا سمجھ میں آتا ہے، ہمارے ضمیر پہ کیا نزول ہوتا ہے قرآن کا، اور عربی زبان کو ذریعہ بنا کر کے ہمیں کیا قرآن سے کی تفسیر ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیا مطلب، کیا معانی سمجھ میں آتے ہیں، ہمارا زیادہ جو فوکس ہے، توجہ ہے، وہ اس بات پر ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرز پر ہم آگے کی آیات کی تفسیر بھی رکھیں گے اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی ہم آیت نمبر 3 تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 4 سے پھر نیا درس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔